حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا کہ جس شخص سے مشورہ لیا جا رہا ہے کسی بارے میں، کسی کام سے متعلق، تو در حقیقت وہ شخص امانت دار ہے۔ اس کے امانت دار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس مشورہ طلب کرنے والے کو وہ بات بتائے جس بات کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو، اور جس بات کو وہ حقیقت میں اس کے لیے خیر خواہی سمجھتا ہو۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہٰذا اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اور جس چیز میں وہ اپنے مسلمان بھائی کی خیرخواہی سمجھتا ہے، وہی چیز اپنے مسلمان بھائی کو بتائے۔ چنانچہ یہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص نے مشورہ طلب کیا اور مشورہ دینے والے کو پتہ ہے کہ خیر کسی اور بات میں ہے اور وہ اس کی رہنمائی کسی ایسی بات کی طرف کر رہا ہے جس میں اس کے لیے خیر یا بھلائی نہیں ہے، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایسے شخص نے خیانت کی۔ تو اس لیے جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے کسی کام سے متعلق کسی بھی معاملے میں، تو اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مکمل خیرخواہی کے ساتھ دوسرے شخص کو مشورہ دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مشورہ لینے والے کو بھی شریعت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ہر شخص سے مشورہ بھی نہیں لینا چاہیے۔ ہر شعبے کے، ہر فیلڈ کے اپنے ماہرین ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے اپنی صحت کے حوالے سے کوئی مشورہ لینا ہے اور وہ صحت کے حوالے سے مشورہ آپ آ کر مسجد کے امام صاحب سے لیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بے وقوفی ہے، اس لیے کہ مسجد کے امام صاحب کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کو آپ کی صحت کے بارے میں مشورہ دے کہ آپ کے سر میں درد ہے تو آپ یہ گولی کھا لیں، یا آپ کے آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ڈراپ استعمال کر لیں۔ یہ کسی مولوی صاحب کا کام نہیں ہے۔ اور اگر دین کی کوئی بات آپ جا کر باہر کسی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے یا کسی انجینئر صاحب سے پوچھیں گے یا کسی سائنسدان صاحب سے پوچھیں گے تو یہ بھی غلطی ہے، اس لیے کہ یہ اس کا میدان نہیں ہے، یہ اس کا شعبہ نہیں ہے۔ تو مشورہ طلب کرتے وقت بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جس معاملے میں اس شخص سے مشورہ لے رہا ہوں، آیا اس معاملے میں اس کو کوئی شدھ بدھ ہے، کوئی معلومات ہے، کوئی مہارت ہے، یا بس ویسے ہی میرے سامنے آ گیا اور میں اس سے مشورہ طلب کرنے لگ گیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی وصیت فرمائی تھی کہ جب مشورہ طلب کرنا ہو تو اس کے اہل سے مشورہ لیا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بھی بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، بہت سارے معاملات میں ہم ایسے لوگوں سے مشورہ لے لیتے ہیں اور پھر ان کے مشوروں پر عمل بھی کر لیتے ہیں جن سے اس بات میں مشورہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اگر کر لیا تھا تو کم از کم اس میدان میں، اس شعبے میں ان کی بات کو قابل اعتبار سمجھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ چنانچہ آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں، ہر چیز کے اپنے کنسلٹنٹ ہیں، لوگ باقاعدہ کنسلٹنسی فیس چارج کرتے ہیں کہ آپ نے کس بارے میں ہم سے مشورہ کرنا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مشورے کی شریعت کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مشورے کے امانت ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جس شخص سے مشورہ لیا گیا ہے اس کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ دوسروں کی باتیں، دوسروں کے راز کی باتیں کسی اور کے ساتھ شیئر کرتا رہے۔ یعنی اگر کسی نے اپنے کسی گھریلو معاملے میں آپ سے مشورہ کیا کہ میرا یہ گھریلو معاملہ ہے، میں کیا کروں، تو اب آپ کے پاس یہ چیز امانت ہے، یہ شریعت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنے کسی دوسرے دوست کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیں کہ میرے پاس فلاں آیا تھا، اس نے مجھ سے یہ مشورہ مانگا، تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر مشورہ کیا جائے، اس کے اہل سے مشورہ لیا جائے، تو یقیناً
کا بہت فائدہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مستقل سنت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ مشورہ چھوٹوں سے بھی کرنا چاہیے، بڑوں سے بھی کرنا چاہیے، لیکن اس چیز کو معلوم کر کے کہ جس چیز کے بارے میں مشورہ لے رہا ہوں اس چیز کے بارے میں یہ سامنے والا کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔